آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بیونگ چل ہان کی کتاب سائیکو پالیٹکس کو۔ یہ کتاب بڑی ہی عجب کوٹیشن سے شروع ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے بچائیے ان باتوں سے، ان خواہشات سے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ مجھے ان تمام خواہشات سے بچا لیجئے جو میرے دل میں آ بسی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے برن آؤٹ سوسائٹی جو بیونگ چل ہان کی کتاب ہے اس کو کور کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ انسان کو ایک عجب پھندے میں پھنسا دیا گیا ہے، اور وہ پھندا کسی ظالم کا ہاتھ سے بنا ہوا نہیں ہے، مگر وہ پھندا ہے کامیابی کا پھندا، مشہور ہونے کا، معروف ہونے کا، پہلے زیادہ فٹ ہونے کا، اور پوری کی پوری تہذیب کو شڈ کی بجائے کین کے پیچھے لگا دیا۔ اس اچیومنٹ سوسائٹی میں ہر انسان کہہ رہا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا ڈسپلنری سوسائٹی میں کہ تم بہترین آدمی بن کے دکھاؤ، اور اب کہا جاتا ہے تم بہترین آدم بن سکتے ہو۔ پہلے کہا جاتا تھا تم پہلے سے زیادہ فٹ بن کے دکھاؤ، اب کہا جاتا ہے تم پہلے زیادہ فٹ بن سکتے ہو۔ تو شڈ کی بجائے اچیومنٹ سوسائٹی کا آدمی کو کین کے پیچھے لگا دیا گیا۔ سائیکو پالیٹکس ٹرم بیونگ چل ہان نے جو مستعار لی ہے وہ مشیل فوکو کی ٹرم بائیو پالیٹکس ہے، جہاں پر مشیل فوکو نے ہمیں یہ بات متعارف کرائی کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے انسانی جسم کو، انسانی آبادی کو قابو کرنے کے لیے، اسے مینج کرنے کے لیے اسے خاص نارمز کے تحت ڈھالا جانا ضروری تھا۔ انسانوں کے قد کیسے ہوں گے، بہترین سکن کون سی ہوگی، انسان کیا برتھ ریٹ کیا ہو، انسان کے ڈیتھ ریٹ کیا ہو، انسان کے گھر بچے کتنے ہو، وہ کتنا سال زندہ رہ سکتا ہو، اس سب کے اوپر ریسورسز کا تعین ہوتا تھا، کتنا کھانا چاہیے، کتنی پانی، کتنی انرجی، اور اس سے ان لوگوں کو مینج کرنا بہت زیادہ آسان تھا۔ وہ یہ بات ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ڈسپلنری سوسائٹی کے لیے سب کچھ بہت زیادہ ضروری تھا، مگر بیونگ چل ہان اب ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اب اس سب کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب انسان جسم سے زیادہ ذہن میں موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسانی جسم کی قوت بہت عام تھی، انسان کو مشین کے ساتھ فکس کرنے کے لیے بائیو پالیٹکس کی ضرورت تھی کہ اس کو کہا جائے بہترین قد اتنا ہے، ہاتھوں کی لمبائی اتنی ہو، یہ کپڑا پہن سکتے ہو، یہ نہیں۔ لیکن اب انسان جسم سے ایویپریٹ ہو چکا ہے، اب انسان ذہن میں موجود ہے۔ اب سارے کا سارا حملہ نفسیات پہ کیا جاتا ہے، اب سارے کا سارا حملہ لائک، کمنٹ اور شیئر کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اب بائیو پالیٹکس کی وہ قیمت نہیں رہی۔ اسی لیے انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈسپلنری سوسائٹی میں ان کے جسموں کو دیکھا جاتا تھا، یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے۔ اب سائیکو پالیٹکس میں ان کے ذہنوں کو خود اس بات کا تابع کر دیا گیا کہ وہ خود فیس بک پہ، انسٹاگرام میں بتائیں کہ تم کہاں گئے تھے۔ تو اس نے کہا اب یہ جدید آدمی بگ بردر کے ڈیجیٹل ورلڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں بگ بردر جارج آرویل کے کتاب 1984 کی ایک ٹرم ہے جس میں اس کا جو ایول طاقت ہے اس کو بگ بردر کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اس چینل پہ بگ بردر اور جارج آرویل کے 1984 کو تفصیل سے کور کر رکھا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ کہتے ہیں کہ 1984 ناول میں یوں ہوتا تھا کہ لوگ کیونکہ بائیو پالیٹکس میں تھے تو انہیں ہر تھوڑی دیر بعد ایک ٹی وی اسکرین کے سامنے آ کے گواہی دینی پڑتی تھی کہ بگ بردر سب سے اچھا ہے۔ اب یہ گواہی بس کسی اور پلیٹ فارم پہ دی جاتی ہے، کسی اور طرح سے دی جاتی ہے۔ اب بگ بردر کوئی نہیں ہے، ہاں اس فیس بک پر جانے کے معنی ہے کہ میں اس جگہ کو، اس پلیٹ فارم کو درست مانتا ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور عجب بات ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک بات ہمارے آگے رکھی ہے بیونگ چل ہان نے کہ ڈسپلنری سوسائٹی کا آدمی مول تھا، مول جو مٹی میں ایسے 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 پیک مین کی طرح اپنا رستہ بنا رہا، تو رستہ پہلے سے تعین ہوتا ہے کہ تم میٹرک کرو گے، پھر انٹر کرو گے، پھر بیچلر کر لینا، پھر نوکری ڈھونڈنا، نوکری میں اتنے سال محنت کرنا، سب کچھ تعین تھا ڈسپلنری سوسائٹی میں بائیو پالیٹکس کے تحت۔ تو اس نے کہا اچیومنٹ سوسائٹی جس کی طرف بیونگ چل ہان اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اچیومنٹ سوسائٹی میں بائیو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو تابع بنانے کی، ڈسپلنائز کرنے کی ضرورت نہیں، مگر نفسیات کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اچیومنٹ سوسائٹی میں آدمی سانپ ہے وہ بھی مٹی کے اندر، بس اس دفعہ رستہ خود بنا رہا ہے۔ مول کا رستہ پہلے سے بنا ہوا ہے، بلکہ اس کا برن آؤٹ، اس کی اداسی، اس کا غم، اس کی تھکاوٹ بھی کم ہے۔ تو اس نے کہا یہ سانپ جو مٹی میں اپنا رستہ بنا رہا ہے، تھک بھی زیادہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ہی اچھے انداز میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور بھائی مٹی کے اندر ہو۔ وہ بہت آسان سا اور بہت عجب سا کال ہے نا کہ ایون یو ون دا ریٹ ریس یو آر اسٹل دا ریٹ۔ تو بیونگ چل ہان یہ بتا رہے ہیں کہ اب انسانوں کے جسموں سے زیادہ جہاں پر انسان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی وہ انسانی نفسیات ہے، اس لیے ایک سائیکو پالیٹکس کی ضرورت ہے۔ اور اسی سائیکو پالیٹکس میں وہ اتنی خوبصورت بات ہمیں متعارف کراتے ہیں کہ اب انسان کو اپنے گناہوں کی فکر نہیں ہے۔ پہلے وہ چرچ کے کنفیشن رومز میں بیٹھ کے اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا تھا، لیکن اب وہ ایک نفسیہ داں کے سامنے بیٹھ کے نیگیٹو تھاٹ سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔
پہلے وہ گناہوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا ڈسپلنری سوسائٹی میں، اور اب اچیومنٹ سوسائٹی میں وہ نیگیٹو تھاٹس سے آزاد ہونا چاہتا ہے جو اس کے رستے میں کوئی آبسٹیکل نہ بنے، کوئی مشکل نہ بنے، تو وہ ان کو عبور کرنا چاہتا ہے۔ اور عجب بات لکھی کہ اس انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی اس کے اندر ہی ذہن میں بنا دیا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ تمہاری آلٹر ایگو یا ایگو ہے، کہ تم نے اڈ ایگو سپر ایگو کے تحت اپنے اڈ سے آزاد ہونا۔ ارے بھائی وہ بھی تو اس کے اندر ہے، اس کو محظوظ ہونے دو اس سے۔ مگر وہ ان کو چاہیے نہیں، کن کو؟ وہ جو بگ بردرز ہیں، وہ جو پورے سماج کے انویزیبل ہینڈ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹس ہیں جو کہ پورے کے پورے سسٹم اس میٹرکس کے اندر انسانوں کو کھپا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی عجب بات کہتا ہے کہ جدید آدمی کے لیے غم اتنا ہی ضروری کہہ دیا گیا ہے جو اس کو پہلے سے کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہو۔ تو اس نے کہا ایک نیا طرح کا سیلف ہیلپ کا ایک اور موٹیویشن ٹاکس اور لوگوں کی محرومیوں سے نکل کر بلندیوں پر جانے کی کہانیوں کا ایک پورا میلہ لگایا گیا، ایک سیلف ہیلپ کتابوں کا میلہ لگایا گیا کہ میں پہلے ایسا تھا، پھر میں نے غم کو اپنے اندر سمویا، اور پھر میں نے فلاں نوکری کی، میں پھر ہارا اور پھر میں کامیاب ہو گیا، میں نے چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا، اور ایسی کہانیوں کا، موٹیویشنل ٹاکس کا، کتابوں کا ایک انبار انسانوں کے گرد لگایا گیا تاکہ وہ اعتماد کر سکیں اس جدید سسٹم پر، جہاں پر ان کے جسموں کو نہیں، ان کی نفسیات کو قابو کیا جاتا ہے، اور ان کی نفسیات کو دوبارہ سے سہلا کر اس مٹی کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ سانپ کی طرح اپنا رستہ ڈھونڈتے رہو، باہر نہیں آنا مٹی سے۔ تو یہ ایک اتنی انٹرسٹنگ بات بیونگ چول ہان نے ہمیں بتانے کی کوشش کی، اور اس نے ایک اور عجب بات لکھی۔ اس نے کہا اب دور ہے ایموشنل کیپٹلزم کا، کیونکہ انگزائٹی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ دور انٹرپرنورشپ کا دور ہے، اس میں وہ ہر آدمی کو کسی کام میں لگانا چاہتے، تو انگزائٹی از دا بیسٹ میڈیسن ٹو میک دم ڈو سو۔ تو ان کو اینکشس کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے اور کمائی کریں اور کام کریں، اس مٹی کے اندر رستے اور بنائیں۔ ایک اور جو دلیل بیونگ چول ہان نے لکھی وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں یہ منطق سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں، یعنی ایموشن کا کیا ہوا سفر، احساسات کے گھوڑے پر بیٹھا کیا ہوا سفر جلدی طے ہوتا ہے، جو منطق کے گھوڑے تو بعد میں پہنچتے ہیں وہاں پہ۔ تو جدید دور کو جو ایجلٹی درکار ہے، جس تیزی سے ڈیٹا آپس میں ٹرانسفر ہوتا ہے، جس لائٹ سپیڈ کے ساتھ پوری دنیا کے کاروبار ہو رہے ہیں، اس میں اب منطق پرانی لگ رہی تھی، اس لیے انسانوں کے احساسات کو ورگلانے کے لیے ایموشنل کیپٹلزم کا ایک نئے دور میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ میں نے جب یہ چینل شروع کیا تو میں نے ایموشنل انٹیلیجنس کے خلاف ہی پہلی ویڈیو بنائی تھی، اور مجھے پاکستان میں ایک موجود عجب سے لبرل طبقے کی باتوں کا سن کے بہت ہنسی بھی آئی تھی، مطلب کہ وہ ڈینیل گولمین اور اس کی طرح اس کے ذہن سے سمجھے ہوئے احساسات کو ایسے سمجھ بیٹھے تھے جیسے خدا نے انہیں بتا دیا۔ ارے بھائی وہ ایک ایموشنز کو بھی انٹیلیجنس کے کیا کہیں گے صحن میں بٹھا کر تربیت دلوانا چاہتے تھے، اور میں ایموشنز کو را سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ احساسات ایک علیحدہ ذات بھی ہوتے ہیں، شخصیت بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اسی طرح محسوس کرنا چاہیے۔ وہ وائلڈ ہی اچھے لگتے ہیں، وہ انسانوں کے قدیم ترین دوست ہیں، اور پورے کی پوری عقل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ احساسات ہمارے اندر پیدا کریں۔ ہم پوری زندگی گزارتے اس لیے کہ ہم خوش رہ سکیں، اور خوشی ایک احساس ہے، تو احساس تو طے کرتے ہیں کہ عقل آج مزدوری کون سی کرے گی، لیکن وہ بس ہمارے ہاں کچھ دوست احباب ہیں جو مغرب سے آئی ہوئی بات کو وہی سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اب طے ہو گیا۔ اور سائنس کے دوری کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کسی بھی قسم کا جاننا تھوڑی دیر کا جاننا ہوتا ہے، اس میں ایک تغیر و تبدیلی آتی ہے۔ سائنسی میتھڈ چلے گئی ریفیوٹیشن پر، اور ایک سائنسی علم ایک مستقل شاہد کا نام ہے۔ خیر، تو اس میں ہم نے یہ بات بہت پہلے کی تھی، اگر آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے تو وہ میں نے تب بیونگ چول ہان کا مطالعہ نہیں کیا تھا، تب بھی میری یہی بات تھی کہ غالب اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے تو غالب بن ہی نہ پاتے۔ اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس سے مراد یہ کہ انسانوں کا منطق کی جو قیمت تھی وہ ہم نے کارخانوں میں ان کو معاوضہ دے دیا ہے۔ اب کارخانوں کو، مارکیٹ کو، معیشت کو، لوگوں کو آپس میں کاروبار کرانے کے لیے اب جو چیز درکار ہے وہ ہیں احساسات۔
تو اب اس کے لیے ایک پورے کا پورا نظام بنایا گیا کہ آپ جب کسی برانڈ پر جائیں گے تو آگے بندہ مسکراتا ہوا ملے گا، اور آپ بھی مسکرانے کی پھر کوشش کریں گے کہ اگلا مسکرا رہا ہے. تو ایک نظام چاہیے تھا جس کے اوپر میں عموماً نیٹ فلکس میں بلیک مرر کی کس نوز ڈائیو کا کہتا ہوں، وہ پورا نظام اس کی طرف کر رہا ہے کہ ہر آدمی ہنستا تھا تو دوسرا آدمی اس کو پوائنٹس دیتا تھا، تو جو جتنا ہنستا رہتا تھا اس کو پوائنٹ زیادہ ملتے تھے تو وہ اوپر کی لیئر میں چلا جاتا تھا. تو پتہ چلا اوپر کی لیئر میں جتنے لوگ ہیں جو ہنسی کی وجہ سے وہاں پہنچے، ان میں سے کسی کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں تھی. ان کا ہنسنا کہکے کے بغیر تھا، خوشی کے بغیر تھا، وہ ہنس رہے تھے خوشی کے بغیر. تو ریشنلٹی احساسات سے سلو ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا جو ڈینیل گولمین کے نہ جانے کتنے کورسز کر بیٹھے اور کتنے اور کرانا چاہتے ہیں. تو یہ مغرب نے احساسات کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح مشرق یا مشرقی تہذیبوں نے کیا، جس طرح بدھا نے سمجھا. تو اس لیے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے. خیر، بیونگ چل ہان نے جو بات کہی ہے وہ تو میں اب آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. مکمل بات یہ کہی ہے کہ مشیل فوکو کی ڈسپلنری سوسائٹی سے اب ہم ارتقا کر کے اچیومنٹ سوسائٹی میں آ گئے ہیں. ڈسپلنری سوسائٹی کے اندر لوگوں کو مشینوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کی آبادی، ان کے جسموں کو ایک خاص انداز میں تبدیل کیا گیا، اس کو کنٹرول کیا گیا تاکہ وہ مینج ہو سکے، اور اس کو ٹارچر کے بغیر نارمز کے تھرو کیا گیا. یعنی کہ اس زمانے میں ایسی اصلاحات لائی گئیں یا ایسی اخلاقی اقدار رکھی گئیں یا اقدار ہی سماج میں ایسی رائج کر دیں کہ ان کے جسم اس طرح ڈھل جائیں یا وہ اسی طرح آبادی کو آگے بڑھائیں. مگر اب انسان اپنے جسم میں نہیں، اپنے ذہن میں موجود ہے، اور اچیومنٹ سوسائٹی کو ہانکنے کے لیے جہاں پر سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے وہ انسانی نفسیات ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم جتنے زیادہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہم ایک دفعہ تھوڑا فاصلہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمارے چینل پہ ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر تنقیدی ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ وہ تو برائی بھی معیاری نہیں ہے. آپ کو ہپنوسس پھر کہیں سے روز کروا لیے کریں 5-6 گھنٹوں کا، وہ زیادہ فائدہ مند ہو، یا خود پر جادو کروا لیں، اس کا شاید کوئی فائدہ ہو جائے. مگر یہ جو ایک خاص انداز کی بہراروی ہے، اس کا تو نہ نفع ہے نہ نقصان. نہ جبرائیل آپ کو دیکھ رہے ہیں نہ ابلیس آپ کو دیکھ رہا ہے. تو دیکھیں بیونگ چل ہان اس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل بگ بردر کے دور میں ہم زندہ ہیں، جہاں بگ بردر نے خاموشی سے پہلے زبردستی ہمیں کیمروں کے آگے لاتا تھا. اب ہم خوشی خوشی ہر کیمرہ خود آن کرتے ہیں، بھئی یہ دیکھو آج میں ایسا ہوں، کل میں ویسا تھا، آج میں یہاں گیا، کل میں وہاں. اب ہم خود بتا رہے ہیں. اور اس کا اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ میں علیحدہ ویڈیو کی صورت میں جلد اپلوڈ کروں گا. لیکن بیونگ چل ہان کو پڑھیں ضرور. پھر وہی مقصد ہے کہ کتاب کی کچھ نظریات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کشش پیدا ہو اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں.